السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر شیخ محمد مصطفیٰ عبدالستار، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، سنجیونی مہا ودیالیہ چاپولی، شعبہ اردو کی جانب سے میں آپ سبھی طلباء و طالبات کا BA/BSc ٹیوا اسکل انہینسمنٹ کورس یعنی ACC کے اس لیکچر میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، متعدی مرض کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ آج یہ آن لائن لیکچر لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے لیکچرز میں جو آف لائن لیے گئے تھے اس میں ہم نے اسکل انہینسمنٹ کورس کے اغراض پر تفصیل وار گفتگو کی تھی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ، حالانکہ ہم نے ماضی میں سلیبس سے واقفیت حاصل کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن ہے، بہت سارے اور دیگر طلباء و طالبات بھی اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے یا کریں گے۔ اسی کے زیر نظر میں آج جو ہے آپ کے سامنے ایک دفعہ یا دوبارہ سے جو ہے اس سلیبس کا تعارف پیش کروں گا۔ عزیز طلباء و طالبات، اسکل انہینسمنٹ کورس یہ جو پیپر ہے، یہ جدید پیپر ہے جو ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا ہے، جس کا مقصد آپ طلباء و طالبات کو خود مختار بنانا، معاشی اعتبار سے مستحکم بنانا یا تعلیم کے دوران کچھ کمانے کی صلاحیتیں پیدا کرنا، یہ ایک بنیادی مقصد رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہوا ہے کہ بہت سارے طلباء و طالبات اپنے تعلیمی دوران تکمیل کرنے کے بعد معاشی اعتبار سے بڑی مشکلات میں رہتے ہیں، یا ان کے سامنے مستقبل کا ایک سوال یہ رہتا ہے یا سوالیہ علامت رہتی ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو یونیورسٹی نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ طلباء و طالبات کے اندر ایک خود اعتمادی کا جذبہ بیدار کرے، ایک ایسے سبجیکٹ کو، ایک ایسے پیپر کو ہمارے نصاب میں شامل کیا جائے جو آگے چل کر آپ کے اندر خود اعتمادی کی صلاحیتوں کو پیدا کر سکے۔ اسی کی پیش نظر ہر مضمون کا یہ پیپر جو ہے سلیبس میں ڈیزائن کیا گیا ہے، سلیبس میں شامل کیا گیا ہے۔ اردو زبان و ادب میں ہم لوگوں نے صحافت اور پرنٹ میڈیا کو رکھا ہے۔ سیمسٹر 5 میں صحافت کے بعد سیمسٹر 6 میں ہم لوگ اشتہار نامہ نگاری سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، صحافت یعنی میڈیا آج کے دور کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے اور ترقی حاصل کرنے کا ایک آسان سا زینہ ہے، جس کو آپ لوگ اختیار کر کر بہت جلد زمانے میں چھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ اس سے واقفیت حاصل ہو۔ حق و ایمانداری اس کا بنیادی جز ہے صحافت کا۔ اگر صرف خالص آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کمانے کا ذریعہ ہے تو یقیناً یہ آپ صحافت کا گلا گھونٹنے کے مترادف کرتے ہیں، یا آپ صحافت کے مقصد کو خاتمہ کر دیتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ صحافت کیا ہے، صحافت کے فرائض کیا ہیں، صحافت کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس کے دو پارٹ ہیں۔ ایک تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ یقیناً کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، بہت جلد آپ کامیابی کے منازل طے کر سکتے ہیں، لیکن جتنا یہ آسان راستہ ہے کامیابی کے منازل طے کرنے کا، بھلے ہی آسانی سے بہت تیزی سے چلے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جتنا بھی راستہ ہے وہ بڑا ہی
पुरखार है, ख़तरों से घिरा हुआ है, पुरंदेश है, लेकिन एक खूबसूरत सा मौजू है, एक खूबसूरत सा ज़रिया है, और समाज वो खिदमत की, समाज वो मुल्क की खिदमत करने का एक अहम ज़रिया भी इसको तस्वर किया जाता है। लिहाजा हमने सोचा कि तलबा के अंदर लिखने की, पढ़ने की सलाहियतें तो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद ही होती हैं, और अखबार पढ़ने का ज़ौक़ व शौक़ भी रहता है। उसी के साथ साथ आज का ये जो दौर है, ये तालीमी एतबार से, साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से, मीडिया के एतबार से एक बहुत ही तेज़ तरक्की का दौर है। इसमें अगर हम इस रास्ते में अपने आप को पेश करते हैं या इस रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो यकीनन इससे तलबा व तालिबात का बहुत फ़ायदा हो सकता है। हमारे निसाब में हमने सबसे पहले सहाफ़त को की तारीफ़ को शामिल किया है कि सहाफ़त किसे कहते हैं और इसकी अहमियत क्या है और इसके अक़साम क्या है। सहाफ़त की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, अलग अलग किस्में हैं, और इसकी अहमियत भी अपनी जगह पर है। इसके अलावा सहाफ़त की दो अहम ब्रांचेस हैं, और वो दो ब्रांचेस क्या हैं? एक प्रिंट मीडिया है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जब साइंस और टेक्नोलॉजी जो आज हमें नज़र आ रही है, दौर माजी में इस तरह नहीं थी। समाज तरक्की के मनाजिल तय किया हुआ नहीं था, तालीम अभी अपने इब्तिदाई मराहिल में थी, साइंस अपने इब्तिदाई मराहिल में थी, अभी अपने पर तोल रही थी। ऐसे वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तस्वुर नहीं था, तो उस ज़माने में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तस्वुर नहीं था, साइंस डेवलप नहीं थी, तो उस वक्त प्रिंट मीडिया का राज था, और लोग अपने ख़यालात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को और ख़बरों को प्रिंट मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन जब ज़माना बदल गया, तालीम का रिवाज आम हुआ, डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, एजुकेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, साइंस तरक्की की मेराज पर दौड़ पड़ी, तो उस वक्त एक नया मीडिया हमारे सामने आया, और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते ही देखते तेज़ी के साथ तरक्की के मनाजिल तय करता हुआ चले गया और पूरी दुनिया में छा गया। यही वजह है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से हमें दुनिया ग्लोबल विलेज की नज़र आती है, ग्लोबल विलेज की शक्ल में नज़र आती है। पूरी दुनिया की खबरें सेकंडों में लोगों तक मुंतकिल करने का एक अहम ज़रिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो गया। लेकिन इसकी इब्तिदाई शक्ल जब हम देखते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक शक्ल की मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ल में हमें सबसे पहले रेडियो से इस्तेफ़ादा हासिल हुआ है। रेडियो के ज़रिए से लोग खबरें सुना करते थे, उसके रेंज के लिए बड़े बेचैन होते थे, कभी उसके वेव्स सही नहीं चलते थे, लहरों की वजह से खबरों की नशरियात जो होती हैं वो सही तरह से नहीं होती थी, और आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करता था। लेकिन साइंस दिन ब दिन तरक्की के मनाजिल तय कर रही है, तरक्की के ज़िनों को तय कर रही है, और इस खामियों पर भी जो है कंट्रोल हासिल कर लिया गया, और फिर हर रोज़ एक बदलती हुई शक्ल मीडिया की हमारे सामने आने लगी। नेक्स्ट शक्ल नज़र आई हमारे सामने टीवी। इब्तिदा में टीवी पे देखते थे हम कि सुबह शाम दूरदर्शन पे खबरें नज़र आती थी, कुछ प्रोग्राम्स होते थे हफ्ते में, गानों का एक छोटा सा प्रोग्राम भी आ जाता था, और लोग बड़े शौक़ से इसको सुना करते। उसमें भी बहुत सारे मुश्किलात का सामना इंसान को करना पड़ता था। बाज़ वक़्त बड़े बड़े लंबे एंटीना लगा देते थे, उसमें भी उसकी रेंज मिलना और टीवी का सही चलना बड़ा मुश्किल सा अमल था। टीवी बड़े महंगे थे। लेकिन देखिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ज़माना बदलता है, वक्त तेज़ी से बदलते रहता है,
وقت بدلتا رہا، ٹی وی اور ٹی وی کے میڈیم میں بھی بہت زیادہ تبدیلیاں آتی گئی۔ ہاں، مختلف یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے جس طلباء و طالبات، اس کمپٹیشن کے زمانے میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو خود کو سماج کے مطابق، زمانے کے مطابق چلنے کا عادی ڈالتا ہے۔ لہٰذا اس کمپٹیشن کے زمانے میں مختلف پرائیویٹ قسم کے چینلز جو ہے وجود میں آئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے نیوز چینلز، بہت سارے ٹی وی پروگرامز ہمارے سامنے آئے۔ ٹی وی کی بھی شکلیں بدلی، کبھی بلیک اینڈ وائٹ رہا کرتی تھی، آج کی رنگین ٹی وی نظر آتی ہے، اس پہ مختلف چینلز ہوتے ہیں۔ پہلے وہ گھنٹوں سے صبح میں، دوپہر میں، شام میں نیوز آنے لگی، پہلے صبح شام، پھر صبح دوپہر شام، اب تو پل پل کی خبریں بریکنگ نیوز کے ساتھ ہمارے سامنے دنیا بھر کی خبریں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ تو یہی جو ہے تعلیمی انقلاب ہے، یہی سائنس کا انقلاب ہے، جس کی وجہ سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس قسم کے تغیرات زمانے میں ہو رہی ہیں۔ صرف یہاں تک ہی محدود نہیں رہا گیا، بلکہ اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا آیا، واٹس ایپ ہے نا، انٹرنیٹ ہے، اس جیسی کئی خدمات ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے جرنلزم ہو، صحافت ہو، یا دوسرے انٹرٹینمنٹ کے اور کوئی چیزیں ہوں، وہ دنیا بھر میں آسانی سے ترسیل ہو رہی ہے۔ یہ سب باتیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ صحافت ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی خدمت ہے۔ اس کے بعد دو اس کی اہم برانچز، ایک پرنٹ میڈیا اور دوسرا الیکٹرانک میڈیا۔ پرنٹ میڈیا کے بھی مختلف اقسام ہیں، الگ الگ قسم کی جو ہے اخبارات وغیرہ جو بھی نکلتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ الیکٹرانک میڈیا کے بھی میں نے آپ کے سامنے بہت ساری کلاسیفیکیشنز بتا چکا ہوں، ریڈیو اور ٹی وی، اور اس میں بہت سارے موقع اور امکانات ہیں۔ بچوں، اگر آپ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں تو یقیناً یہ میدان آپ کے لیے کھلا ہے، جس میں آپ اپنی زبان و بیان کی اثر سے، اپنے زبان و بیان کے جادو سے، اس کی سحر انگیزی سے اسی سحر انگیزی سے اور آپ کی معلومات سے، آپ کی جد و جہد سے آپ دنیا پہ چھا سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ کسی طرح طلباء و طالبات میں خود اعتمادی پیدا کیا جائے، کمانے کے ذرائع پیدا کیا جائے۔ کمپیوٹر کے آنے سے یقیناً الیکٹرانک میڈیا میں بھی بہت بڑا انقلاب پیدا ہوا ہے۔ پہلے ٹائپ رائٹنگ کی میٹنگ ہے، پھر کمپیوٹر کی مشین ہے۔ پہلے ٹائپ رائٹنگ کی مشین آئی اور اس کے بعد ہم کمپیوٹر دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری سہولیات انسان کو میسر ہوئی۔ انہی میں ایک اہم سہولت جو ہے وہ ٹائپنگ کی ہے، جہاں پر ایک مضمون، ایک صفحہ ٹائپ کرنے کے لیے ٹائپ رائٹنگ کے ذریعے سے خاصا وقت لگ جاتا، اور ایک بار ٹائپ کر دیے وہ ان سے ایک پیج نکال لیا گیا، اور وہ پیج اگر تلف ہو گیا تو پھر دوبارہ سے ٹائپ کرنا پڑتا تھا۔ پھر اس کی صفائیت جو ہوتی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی تھی ٹائپ رائٹنگ میں۔ لیکن جب کمپیوٹر آیا، آپ ایک پیپر ٹائپ کرتے اس کو سیو کرتے ہیں تو وہ محفوظ رہ جاتا، کتنے بھی کئی سال کے بعد بھی اگر ہم اس کو اثر نو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹائپ کرتے ہیں تو بڑا ہی خوبصورت انداز سے ٹائپنگ ہو جاتا ہے، خوبصورت صفائیت ہم کو نظر آتی ہے۔ تو ٹائپنگ کی دنیا میں، طباعت کی دنیا میں کمپیوٹر کے ذریعے سے ایک انقلاب پیدا ہوا ہے۔ اب مختلف زبانیں دنیا میں رائج ہیں، جن میں مشہور انگریزی ہے۔ علاقائی زبانیں اپنی اپنی جگہ ہوتے ہیں، جیسے مہاراشٹر کی مراٹھی ہے نا، ویسے مہاراشٹر میں رہتے تو مراٹھی زبان کی کافی اہمیت ہے۔ نیشنل لینگویج ہماری ہندی ہے، اس کی اہمیت ہے۔ الگ الگ زبانیں ہوتے ہیں، اور ہر زبان میں ٹائپنگ کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کمپیوٹر میں وہ چیز ٹائپ کی جاتی ہے۔ اسی طرح بالکل اردو میں بھی ٹائپ کرنے کی سہولیات ہیں، اور وہ سہولیات کیا ہے؟ ایک سافٹ ویئر ہے جس کا نام ہے انپیج اردو۔ جب یہ سافٹ ویئر ہم اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہم اردو میں بآسانی
ٹائپ کر سکتے ہیں اور یہ یقیناً ہمارے لیے سہولت کا باعث ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو سافٹ ویئر ہے، یہ سافٹ ویئر کی ایجاد کب ہوئی، ان پیج اردو ٹائپ رائٹر کب سے آیا، کب سے یہ سافٹ ویئر آیا اور کب سے جو لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، ان تمام چیز کو بھی ہم اپنے سلیبس میں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف فائلز اور ٹولز ہوتے ہیں، ان کی ترتیبات کو بھی ہم جو ہے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ فائل میں کمپوزنگ بھی کافی اہمیت رکھتی ہے، کس طرح جو ہے مضمون کو کمپوز کیا جاتا ہے، کس طرح ترتیب دیا جاتا ہے، مختلف قسم کے جو ٹولز ہوتے ہیں اس کا کس طرح یوٹیلائز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، جو مختلف فائلز کس طریقے سے ہم سیو رکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں، فائلز میں کیا ایڈیشن کر سکتے ہیں یا کس طرح ایڈیشن کر سکتے ہیں، اس کے لیے کون کون سی چیزوں ہم کمپیوٹر میں اس کے بروکار لا سکتے ہیں، یہ تمام باتوں کو ہم اپنے اس سلیبس میں دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے اس لیکچر میں ہم صحافت کی تعریف پر اکتفا کرتے ہیں۔ بعد ازاں کے لیکچر میں ہم اس سے متعلق دوسری باتیں معلومات حاصل کریں۔ صحافت کسے کہتے ہیں؟ صحافت دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی اگر ہم آسان لفظوں میں تعریف پیش کرنا چاہے تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایسا مطبوعہ مواد جو مقررہ وقفے سے بار بار شائع ہوتا ہے، صحافت کہلاتا ہے۔ ایسا مطبوعہ مواد جو مقررہ وقفے سے بار بار شائع ہوتا ہے اسے صحافت کہتے ہیں۔ مطبوعہ طبع ہونے والا، شائع ہونے والا، جسے اخبار، اس کی ایک ٹائمنگ ہے مقررہ وقفے سے، یعنی ہر روز صبح میں ہمیں اخبار ملتا ہے، یعنی وہ اپنے وقت پر ہر روز طبع ہوتا ہے، شائع ہوتا ہے، پرنٹ ہوتا ہے، اور پرنٹ ہونے کے بعد وہ ہمیں دستیاب ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے بھی مختلف اقسام ہیں۔ اخبارات بھی صحافت میں آتے ہیں تو میگزین بھی صحافت میں آتے ہیں۔ تو اخبارات، میگزین کو کیا کہیں گے؟ تو میگزین کو ہم ادبی صحافت سے تعبیر دے سکتے ہیں۔ ایسا مطبوعہ مواد مقررہ وقفے سے، فکس ٹائمنگ سے پرنٹ ہونے والا، بار بار پرنٹ ہونے والا، بار بار مقررہ وقفے سے ہمیں ملنے والا جو مواد ہوتا ہے وہ صحافت کہلاتا ہے۔ صحافت کے زمرے میں اخبارات، رسائل و جرائد شامل ہیں۔ تو یہ تھی صحافت کی تعریف۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اس سے متعلق دوسری بہت ساری باتیں ہیں، اس کو ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔